السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک جو کہ ہیومن پیپیلوما وائرس ویکسین سے متعلق ہے اس سے متعلق ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور کافی سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ اس معاملے میں رابطہ کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جو کینسر ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے متعلق لوگ جو ہے خوف کا شکار ہیں، اور اس کا کوئی خاطر خواہ حل جو ہے آج تک سائنس نے یا میڈیکل سائنس نے اس کا وہ ڈسکور نہیں کیا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر اس چیز کی کوئی بریک تھرو، اس چیز کا کوئی سلوشن اگر نکل آیا ہے تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ہیومن کائنڈ کی اور انسانیت کی ہم خدمت کر سکیں۔ دوسرا جو ہماری افواہ ساز فیکٹریاں ہیں، یہ جو ہمارے تھڑے ہیں، یہ جو ہماری ایسی جگہ جہاں سے ہماری سیاست کا جو رائے عامہ کا ایک اوپینین جو ہے وہ بنتا ہے، اسی طرح جو میڈیکل سے متعلق ہے تو وہ بھی ایسے لوگ جو ہے تبصرے اس پہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی نالج نہیں ہوتا اور ان کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا میڈیکل سے متعلق، بلکہ وہ میرے خیال میں تو کوئی سمجھ بوجھ والے لوگ بھی نہیں ہوتے اور وہ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سازشی تھیوری جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ اثر پکڑتی ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی سازشی تھیوری اگر وہ چل رہی ہو تو وہ دریا پار بھی آپ کو جہاں پہ کوئی کمیونیکیشن کا رابطہ نہیں ہوتا، وہاں کے لوگ جو بالکل پرانے گھروں میں رہ رہی ہوں اور وہاں پہ آنے جانے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو، موبائل کے سگنل بھی نہ آتے ہوں، تو ان تک بھی یہ پہنچی ہوتی ہے، اتنا اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس سازشی تھیوری میں نہ آئیں، اور کینسر کی جو ویکسین دریافت ہوئی ہے، یہ ویکسین نہ صرف سروائکل کینسر کے متعلق افادیت رکھتی ہے بلکہ 6 اور مختلف قسم کے کینسر ہیں جو اسی وائرس سے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی اس کی کافی ایفیشنسی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ جو بھی سٹرینز، جو بھی قسم کے جراثیم ہیومن پیپیلوما وائرس کی مختلف آگے سٹرینز ہیں، اس قسم کے جو وائرسز ہیں ان کے خلاف یہ افادیت رکھتی ہے جو موسٹ کامنلی پائے جاتے ہیں، اور اس کی جو افادیت ہے وہ 90% یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر ہماری بچیاں، ہماری جو عورتیں ہیں وہ اس ویکسین سے محفوظ ہو رہے ہیں تو ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے، اور جو کینسر کی جو سیکنڈ موسٹ لیڈنگ کاز ہے اس کو اگر ہم پریونٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ ملک پاکستان کے لیے، قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی سروس ہوگی، ایک خدمت ہوگی، اور ہمارا جو نیشنل ہیلتھ سروسز کا ادارہ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ میڈیکلی بے ایمانی کرے، بلکہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک کرے جو کہ اس کی ہپوکریٹک اوتھ، جو کہ اس نے اپنا ایک حلف لیا ہے، اس کے روح کے منافی ہو۔ تو یہ تو ایک پورا ادارہ ہے، اور اس میں صرف گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی اس کا سٹیٹس ہو، جس لیول کا لوگوں کو اس پہ ٹرسٹ ہو یا اعتماد ہو، قطع نظر اس کے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ آگے ڈاکٹرز اور طب کا جو عملہ ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یقیناً جو چیز شو کریں گے وہی چیز آگے امپلیمنٹ کریں گے، ان کے کوئی اس کے پیچھے چھپے مقاصد نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ یہ کرنا چاہتے تو ان کے پاس اور بھی 12 جو ہے مختلف قسم کی ویکسینز ہیں جو API شیڈول میں لگ رہی ہیں، تو ان میں یہ والی حرکت کر سکتے تھے۔ تو یہ اس قسم کی افواہیں نہ پھیلائیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ آپ یہ شاٹ ضرور لگوائیں، اور اس کی جو ویکسین کی جو ڈوزج ہیں وہ 2 ہیں، اگر 9 to 14 ایئرس کے درمیان لگوائی جائیں، اور اگر اس سے زیادہ ایج ہو تو پھر 3 ڈوزج جو ہے وہ لگوائی جاتی ہیں۔ اور جو API کے شیڈول میں اب لگ رہی ہے تو وہ فری آف کاسٹ ہے، اگر آپ خود سے لگوانا چاہیں گے، بڑی عمر کی جو خواتین ہیں جو تھوڑا اس سے زیادہ ایج کی ہیں تو وہ لگوا سکتے ہیں پرچیز کر کے، کسی بھی اچھے ویکسین سینٹر پہ یہ دستیاب ہوگی، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ لگ رہی تھی، اور اس کی 3 ڈوزج ہیں اس صورت میں، اور امیونو کمپرومائز میں جو ہے اس میں بھی اس کی 3 ڈوزج ہیں۔ کچھ ممالک نے 1 ڈوز ریجیم جو ہے ریجیمن وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، لیکن پاکستان میں اب 2 ڈوزج ریجیم جو ہے وہ چل رہی ہے، ارینجمنٹ چل رہا ہے، اور آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ جو بھی میڈیکل کے لوگ ہیں وہ اس کے متعلق لوگوں کو آگاہی فراہم کریں۔ جتنی زیادہ آوازیں بلند ہوں گی اتنی زیادہ جو ہے یہ سازشی تھیوری جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ تو سب لوگ جو ہے اس کے اوپر اپنا پیغام جاری کریں اور اپنی کمیونٹی کو جو ہے اس کے متعلق آگاہی فراہم کریں۔ شکریہ۔